محبت کی ضرورت پارٹ 5۔ میری امی اٹھ کے باہر جانے لگی۔ وہ گیٹ تک پہنچی ہی تھی۔ میں نے کہا امی بات سنیں۔ پھر میری امی رک گئی۔ میں نے جا کے امی کو گلے سے لگایا اور 2 منٹ ہم اسی طرح کھڑے رہے۔ یقین کریں جو آج سکون مجھے ملا تھا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف ابھی تو چھوڑ دو، ابھی تو ہمارے بیچ بات قائم نہیں ہوئی۔ تب تک میرا گاجر بھی جاگ گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا امی گاجر کو تو چیک کر لیں کیسا ہے وہ۔ پھر میری امی چپ چاپ باہر چلی گئی اور جا کے اپنے کمرے میں اکیلی سو گئی۔ اب رات کے 1 بج چکے تھے۔ میں نے اسی لیے امی سے زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ 1 بجے میری بہن نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گی۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا اپنے کمرے میں۔ پھر آدھا گھنٹہ ایسا ہی گزر گیا۔ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی کہ آج تو میں نے اپنی بہن کے ساتھ سکون حاصل کرنا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پھر 1:30 بجے چپکے سے دبے پاؤں میری بہن میرے کمرے میں آئی، جس سے آتا دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے آج میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن میری بہن مجھ سے کہنے لگی یوسف تم نے مین دروازے کو تالا لگا دیا ہے، وہ لڑکا آیا ہوا ہے باہر کھڑا ہے، چلو چابی دو میں جا کے گیٹ کھول لوں، میں اس سے مل لوں۔ پھر میں نے اپنی بہن کو کہا یار یہ کیا مذاق ہے، آپ نے تو پہلے بولا تھا کہ پہلے میں آپ کو ملوں گی، آپ کو سکون دوں گی، بعد میں جا کے اس کو ملوں گی۔ پھر وہ کہنے لگی چھوڑو اب ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے، وہ کہیں چلا نہ جائے۔ پھر میں نے کہا چابی تو میرے پاس نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے وہ تو میں نے اسی وقت امی کو دے دی تھی تمہارے سامنے ہی۔ پھر میری بہن کہنے لگی یوسف مذاق نہ کر یار، میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ آج وہ لڑکا آئے گا، اب تو مجھے عین موقع پہ یہ کہہ رہے ہو کہ چابی میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم چابی نہیں لائے اور دروازہ نہیں کھلا تو پھر مجھے بھول جانا، میں نے تمہیں سکون نہیں پہنچاؤں گی۔ میں نے کہا خدا کی قسم نہیں، اس وقت تمہیں تو پتہ ہے تمہارے سامنے ہی امی نے مجھے کہا کہ جاؤ تالا لگا کے آؤ۔ میں نے چابی امی کو دے دی تھی، پھر وہ بھی غصے سے باہر چلی گئی۔ میں اب پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، میرا کام آج ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ خیر میں بھی اپنے بستر پہ آ کے دوبارہ سو گیا۔ اب سوتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں صبح میری امی کیا فیصلہ کرے گی، میرے متعلق ساتھ بنانے پہ راضی ہوگی یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سو رہا تھا، بہن بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ عائشہ کہنے لگی بھائی جلدی اٹھیں، ابو آیا ہوا ہے، امی اور ابو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں فوراً اٹھا، واش روم گیا۔ امی اور ابو واقعی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ابو کہہ رہا تھا کہ میں آج تمہیں طلاق دے دوں گا، تم نے ساری رات میری خراب کر دی ہے، اور امی اس سے یہی کہہ رہی تھی جاؤ تم جا کے اس رجو کے پاس رہو، یہاں دوبارہ مت آنا۔ اور پھر میں فریش ہو کے آ گیا۔ میں نے کہا ابو ویسے آپ کو ایک بات کہہ دوں، آپ نے غلط کیا ہے امی کے ساتھ، آپ کا یہ حق نہیں بنتا۔ آپ اپنی عمر دیکھیں اور آپ اپنا کام دیکھیں، یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں آپ اس عمر میں۔ میرا ابو مجھ پہ غصہ کرنے لگا، کہنے لگا یوسف یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے اور تو اس میں نہ ہی بول تو اچھا ہے۔ مجھے ابو پہ غصہ تو بڑا آیا، ایک تو وہ ایسا کام کر رہے تھے، دوسرا گھر میں سب کو بھی ڈانٹ رہا تھا، بہروپیہ دکھا رہا تھا ابھی تک۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ ابو کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پھر میں واپس آ کے اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے آ کے اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو فون کیا۔ میں نے اس سے آ کے بتایا کہ ابو اور امی اس طرح لڑ رہے ہیں، اور میں نے ابو کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو وہ میرے ساتھ بھی لڑ رہا ہے۔ تو میں ایسا کروں کاشف آج ہی تم روانہ ہو جاؤ، ہم مل کے ابو کو سبق سکھاتے ہیں۔ اب میں اپنے ابو سے بیزار آ چکا تھا کیونکہ میں اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتا تھا۔ ابو سے چھٹکارا پانے کے بعد ہی میں اپنی امی اور اپنی بہنوں کے ساتھ ٹھیک سے وقت گزار پاتا۔ پھر کاشف کہنے لگا بھائی آج بیٹھ جاؤ، چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر کاشف مجھے کہنے لگا یوسف بھائی آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، میں سوچ ہی رہا تھا
آپ کو فون کروں لیکن آپ سے بات نہ ہوئی۔ یار اصل میں بات یہ ہے جہاں مما کے چاہتے تھے کہ میں یہاں کراچی میں ایک لڑکی کو پسند بھی کرتا ہوں، تو ہم کافی عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ وہ یہیں کراچی کے رہائشی ہیں، اونچے اسٹیٹس کے ہیں، تو وہ تھوڑے امیر بھی ہیں، میں مزدور ہوں، اسی لیے وہ نہیں مان رہے۔ اب یہ نئی مصیبت کاشف نے میرے گلے میں ڈال دی تھی۔ میں نے کہا کاشف یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ گھر والے تیری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور تو نے ہی تو کہا تھا کہ گھر والوں کو شادی کے لیے تو راضی ہیں۔ اب تو یہ مجھے تو نئی کہانی سنائی جا رہا ہے۔ پھر کاشف کہنے لگا ہاں بھائی، اسی لیے تو کہا تھا کہ گھر والوں کا ذہن بن جائے گا میری شادی کے لیے، اور پھر میں اس لڑکی کو لے کے آ جاتا تو وہ میری شادی کروا دیتے۔ میں نے کہا کاشف ابھی ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں سنبھال پائیں گے، تو پہلے خود آ جا، یہاں آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس معاملے میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پھر کاشف کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں آج ہی شام کو ہی روانہ ہوتا ہوں۔ اور پھر ایک دم امی کی شور کی آواز آنے لگی۔ میں نے چاہا کہ دیکھا تو ابو امی پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ میں نے جا کے ابو کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا بس بہت ہو گیا ہے ابو، آپ نے میری شرافت کا فائدہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن آپ اپنے کام دیکھیں کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ پھر میری امی پہ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ خبردار جو امی پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اس وقت پھر میرا ابو مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یوسف، تم نے آج اچھا نہیں کیا، تو میرے سامنے ہو گیا ہے، اب میں اپنی زمین جائیداد میں سے تجھ سے 1 فٹ بھی زمین نہیں دوں گا، میں سب اپنے کاشف بیٹے کو دوں گا۔ میں نے کہا وہ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری زمینوں کی، چاہے تو بس جسی کو بھی دے دے، میں اپنی امی کو اس سال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور ہاں آپ مہربانی کر کے اس گھر میں دوبارہ مت آنا۔ میرا ابو کہنے لگا کہ تم شاید بھول رہے ہو یہ گھر میرے نام پہ ہی ہے، اور جانا تو یہاں سے تم لوگوں کو ہی پڑے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گھر کی بات ہے، اس گھر میں رہنے دو، ورنہ میں تم سب کو نکال دوں گا۔ پھر میری امی کہنے لگی تو کیا نکالے گا ہمیں، آج ہی تمہارا گھر خالی کر دیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جا یوسف بیٹا، جا کے کوئی محلے میں سب سے گھر اچھا ڈھونڈ کے اس کو خالی کر کے آ۔ میں نے کہا نہیں امی چھوڑیں، ہم رہیں گے اس گھر میں، ہم ابو کو نہیں آنے دیں گے۔ ابو کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے مجھے اس گھر سے۔ میری امی کہنے لگی جانا یوسف، تجھے میں کہہ رہی ہوں نا، ہم 1 منٹ بھی اب اس گھر میں نہیں رکیں گے، ورنہ میں جا رہی ہوں اس چودھری کے پاس۔ چودھری کا نام سنتے ہی میرے ابا کو مزید غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا چودھری کیا مطلب ہے تمہارا، چودھری کے ساتھ کیا تعلقات ہیں تمہارے؟ پھر میری امی مزید غصے سے ابو کو کہنے لگی ابھی تک تو نہیں تھے، لیکن اب تم آگے دیکھو، تم نے بہت ہلکے میں مجھے لیا تھا۔ پھر میرا ابو گاؤں کی روایت کے مطابق میری امی کو کہنے لگا اگر میں نے تمہیں اس چودھری کے ساتھ دیکھ لیا تو میں تمہیں جان سے ماروں گا، خبردار جو تم نے اس کے پاس گئی بھی۔ اب میری امی کو غصہ دلانے کے لیے ہی یہی الفاظ کافی تھے۔ میری امی کہہ گئی، غصے میں دوپٹہ سر پہ لیا اور پھر باہر گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میری امی کہاں جا رہی ہے، وہ اس کو تو موقع ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن میں ابھی نہیں چاہتا تھا کہ چودھری کے ساتھ امی کے تعلقات بنائیں۔ میں بھاگتے ہوئے امی کے پیچھے ہی میں نے کہا امی رکیں، آپ گھر آ جائیں، میں گھر ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی اس وقت تو کھڑا رہا جب میں تجھے بولتی رہی، اب تو جائے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔